الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی ما کان نبیا وآدم بین الماء والتین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہم فارسی کی پہلی پڑھ رہے تھے۔ فارسی کی پہلی میں جو کلیات قآنی سے حکایات لیے گئے ہیں اس میں سے 3 حکایات ہم پڑھ چکے تھے۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل بقیہ حکایات پڑھیں گے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ حکایت نمبر 4۔ حکایت نمبر 4 میں فرما رہے ہیں، کور شب بر در خانہ بلغزید۔ کور کہتے ہیں اندھے کو۔ کور شب یعنی ایک اندھا رات میں، بر در خانہ گھر کے دروازے پر، در یعنی دروازہ، بر در خانہ گھر کے دروازے پر، بلغزید پھسل گیا۔ ایک اندھا رات میں گھر کے دروازے پر پھسل گیا۔ فریاد کرد کہ اے اہل خانہ، چراغ فرا پیش دارید تا این کور بیچارہ بسلامت رود۔ فریاد کرد، اس نے فریاد کیا یعنی پکارا، مدد کے لیے اس اندھے نے پکارا کہ اے اہل خانہ یعنی اے گھر والو، اے اہل خانہ اے گھر والو، چراغ فرا پیش دارید، چراغ یعنی ایک چراغ، فرا پیش دارید سامنے رکھیے۔ یہاں پہ فرا جو ہے یہ زائدہ ہے، ٹھیک ہے، فرا پیش دارید ایک چراغ سامنے رکھیے، تا این کور بیچارہ بسلامت رود، تاکہ یہ اندھا بیچارہ سلامتی کے ساتھ جائے، تاکہ یہ اندھا بیچارہ سلامتی کے ساتھ چلا جائے۔ ایک گفتش کے اگر کوری چراغ را چیکنی، ایک آدمی نے اس سے کہا، یعنی اس اندھے سے کہا، ایک گفتش کے اگر کوری، ایک آدمی نے اس سے کہا کہ اگر تو اندھا ہے، اگر کوری اگر تو اندھا ہے، چراغ را چیکنی، چراغ کا کیا کرے گا؟ یعنی جب اندھا گھر کے دروازے پر گر گیا، پھسل گیا، پھسلنے کے بعد گھر والوں سے کہتا ہے کہ اے گھر والو، ایک چراغ سامنے لاؤ تاکہ بیچارہ اندھا اچھی طرح گھر تک پہنچ جائے، صحیح طرح سلامتی کے ساتھ گھر تک پہنچ جائے۔ تو ایک آدمی پوچھتا ہے، اسے کہتا ہے کہ اگر تو اندھا ہے تو چراغ کا کیا کرے گا؟ ای کے گفتش کے اگر کوری، ایک کہتا ہے یعنی ایک آدمی کہتا ہے اس سے کہ ایک آدمی نے اس سے کہا کہ اگر تو اندھا ہے، گفتش ایک آدمی نے اس سے کہا اگر کوری اگر تو اندھا ہے، چراغ را چیکنی، چراغ کا کیا کرے گا؟ یعنی چراغ کی حاجت کیا ہے؟ گفت، اس اندھے نے کہا، می خواہم تا آنکے چراغ آورد دستم بگیر، میں چاہتا ہوں جو کہ چراغ لائے، میں چاہتا ہوں جو چراغ لائے، دستم بگیر میرا ہاتھ پکڑے، وہ خود نفتد اور خود نہ گر جائے، خود نفتد یعنی خود نہ گر جائے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ جو چراغ لے کر کے آئے وہ میرا ہاتھ پکڑے اور خود نہ گر جائے، کیونکہ اگر چراغ نہیں لائے گا تو خود بھی گر جائے گا، اس لیے چراغ لے کر کے آئے، میرا ہاتھ پکڑے اور خود نہ گر جائے۔ حکایت نمبر 5۔ جالینوس را گفتند۔ جالینوس ایک بہت بڑا حکیم تھا۔ جالینوس جو تھا یہ یونان کا ایک بہت بڑا حکیم تھا۔ اس سے لوگوں نے سوال کیا، جالینوس را گفتند، جالینوس کو لوگوں نے کہا، کدام غذا بدن را اصلاح کن، کدام غذا بدن را اصلاح کن، کون سی غذا بدن کو درست رکھتی ہے، کون سی غذا بدن کو صحیح رکھتی ہے، صحیح کرتی ہے، درست کرتی ہے۔ گفت، جالینوس کہتا ہے، گرسنگی، گرسنگی یعنی بھوک، گرسنگی یعنی بھوک۔ وہ ہم او فرمایت کے، اور اس نے یہ بھی کہا، ہم من بھی، وہ ہم او فرمایت کے، اور اس نے یہ بھی کہا کہ خوردن برائے زندگی است، یعنی خوردن زندگی کے لیے ہے، خوردن برائے زندگی است، خوردن یعنی کھانا یہ زندگی کے لیے ہے، نہ زندگی برائے خوردن، نہ کہ زندگی کھانے کے لیے۔
یعنی زندگی میں آنا یہ کھانے کے لیے نہیں ہے بلکہ عبادت کے لیے ہے۔ ہاں، کھانا کھاؤ اتنا جتنا زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے، جتنا کھانا زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے بس اتنا کھاؤ۔ لیکن ہوتا ایسا ہے کہ جب کھانے بیٹھتے ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بس یہ کھانے کے لیے دنیا میں آئے تھے، لے آؤ پورا جتنا ہے سب لے آؤ، یہ آئٹم لاؤ، وہ لاؤ، وہ لاؤ۔ ایسا لگتا ہے کہ بس کھانے کے لیے دنیا میں آئے ہیں۔ وہی حکیم جعلی نیوز کہتا ہے کہ دنیا میں جو آنا ہے یعنی زندگی جو ہے یہ کھانے کے لیے نہیں ہے۔ کہتا ہے وہم او فرمائد، اور اس نے یہ بھی کہا کہ خوردن برائے زندگی است، کھانا زندگی کے لیے ہے۔ کھانا جو کھاتے ہیں یہ زندہ رہنے کے لیے کھاتے ہیں، زندگی کے لیے ہے، نہ زندگی برائے خوردن، نہ کہ زندگی کھانے کے لیے ہے۔ زندگی کھانے کے لیے نہیں ہے، زندگی تو عبادت کے لیے ہے، بلکہ کھانا یہ زندگی کے لیے۔ ٹھیک ہے، اس سے معلوم ہوا کہ ہمیں کھانے وغیرہ میں زیادہ توجہ دیے بغیر جو اصل مقصود ہے اس کی طرف توجہ دینا چاہیے، اور ہر طرح سے اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ حکایت نمبر 6، وقت حسود لب ملامت من کشودہ بود۔ وقت یعنی ایک وقت، حسود ایک حسد کرنے والے نے، حاسد نے، لب بملامت من، میری ملامت میں، میری مذمت میں زبان کو کشادہ کیا تھا، یعنی زبان ہلایا تھا، زبان کو جنبش دیا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ کہیں کہ میری ملامت کی تھی۔ ٹھیک، وقت حسود لب بملامت من کشودہ بود، ایک وقت ایک حاسد نے میری ملامت میں زبان کھولی تھی۔ ای کے از دوستان جانی برآں عالم وقوف داد، ایک میرا جانی دوست یعنی گہرا دوست، ایک میرے گہرے دوست نے اس پر مجھے واقف کیا۔ ای کے از دوستان جانی برآں عالم وقوف داد، ایک میرے گہرے دوست نے اس عالم پر واقف کیا، اس عالم پر مجھے واقف کیا۔ چوں سخنا شنفتم لختے برآشفتم، جب میں نے ان باتوں کو سنا، چوں سخنا شنفتم، جب میں نے ان باتوں کو سنا، لختے برآشفتم، کچھ دیر سوچنے میں لگ گیا، یعنی جب میں نے ان باتوں کو سنا تو کچھ دیر پریشان رہا، آشفتم پریشان رہا۔ ٹھیک ہے، چوں سخنا شنفتم، جب میں نے ان باتوں کو سنا، لختے برآشفتم، کچھ دیر پریشان رہا، وہ بعض بخود گفتم، اور پھر اپنے آپ سے کہتا ہوں، یعنی پھر اپنے آپ سے کہا، یعنی پھر میں نے خود سے کہا، دل میں سوچا، واہ، و بعض بخود گفتم، پھر میں نے دل میں کہا کہ اے حبیبہ، اے پیارے، اے دوست، آنچے حسودہ گفتہ اند، آنچے حسودہ گفتہ اند، وہ جو حاسد کہتے ہیں، یعنی جو حاسد کہتے ہیں، اگر درتست، اگر وہ تجھ میں ہے، ترک کن، اسے ترک کر دے۔ آنچے حسودہ گفتہ اند، وہ جو حاسد کہتے ہیں، اگر درتست، اگر وہ تجھ میں ہے، ترک کن، اسے ترک کر دے۔ اور اگر در عیشا است، اور اگر وہ ان لوگوں پر ہے، ان لوگوں میں ہے، تورا چے فتادہ کے تبرع کنی، تجھے کیا پڑا ہے کہ تو تبرع کرے۔ اگر جو حاسدین تیرے بارے میں کہتے ہیں اگر وہ تجھ میں ہے تو ترک کر دے، اور اگر تجھ میں نہیں ہے بلکہ انہی میں ہے تو تجھے کیا پڑی ہے کہ تو ان کی برائی بیان کرے، ان کی مذمت بیان کرے۔ وہی کہا جا رہا ہے تورا چے فتادہ کے تبرع کنی، تجھے کیا پڑا ہے کہ تو تبرع کرے، مذمت کرے۔ چند پند یعنی چند نصیحتیں، پند یعنی نصیحتیں، چند پند یعنی چند نصیحتیں۔ خرچ باندازۂ دخل باید کرد، یعنی آمدنی کے اعتبار سے خرچ کرنا چاہیے۔ خرچ باندازۂ دخل باید کرد، آمدنی کے اعتبار سے خرچ کرنا چاہیے۔ بس سخن چینا اعتماد نبایت کرد، سخن کہتے ہیں بات کو، سخن چینا یعنی چغل خور، اعتماد نبایت کرد، اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ بس سخن چینا اعتماد نبایت کرد، چغل خوروں کی باتوں پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔
چغل خوروں کی باتوں پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ تاتوانی بدشمن مدار کن، تاتوانی بدشمن مدارا کن، یعنی جہاں تک ہو سکے دشمن سے بھلائی کر، ٹھیک ہے۔ تاتوانی بدشمن مدارا کن، جہاں تک ہو سکے دشمن سے بھلائی کر۔ بس صلح راضی شو، یعنی صلح پر راضی رہو، صلح پر راضی ہو۔ بس صلح راضی شو، صلح پر راضی ہو، راضی رہو۔ کہ عاقبت ہیچ کار را جزء خدا کسے نداند، کہ کسی کام کا انجام، کہ عاقبت ہیچ کار، کہ کسی کام کا انجام، را کو، یعنی کسی کام کے انجام کو، جزء خدا، خدا کے علاوہ، کسے نداند، کوئی نہیں جانتا۔ کہ عاقبت ہیچ کار را جزء خدا کسے نداند، کہ خدا کے ہر کام، کسی کام کے انجام کو، عاقبت ہیچ کار، کسی کام کے انجام کو خدا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ کثرت یاراں و بسیار مال اعتماد دراز شاید، یعنی زیادہ دوستوں اور زیادہ مال پر اعتماد درست نہیں۔ کثرت یاراں و بسیار مالاں اعتماد را نشاید، یعنی زیادہ دوست اور زیادہ مال پر اعتماد کرنا درست نہیں۔ اعتماد را نشاید، اعتماد نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، اللہ و رسولہ اعلم۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو یا کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو جواب مل جائے گا۔ ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس اسلامی کو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔